آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ پیدا کر سکتا ہے جہاں ایران کی سیکیورٹی خدشات بھی دور ہوں اور امریکہ کی ریڈ لائنز بھی برقرار رہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل ڈپلومیسی موجود ہے جو اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا ٹیکنیکل اس میں آپ کے نیوکلیر پاور ہونے سے تو فرق اتنا شاید زیادہ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ایک ظاہر ہے اسٹیٹس جو ہے ایز اے پاور بڑھتا ہے. لیکن میرے خیال اس وقت جو زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ یہ اعتماد ان ملکوں کا پاکستان پہ، ایران کا بھی پاکستان پہ اعتماد، امریکہ کا بھی، پھر جو خلیجی ممالک ہیں بشمول اور خصوصاً سعودی عرب کا بھی. تو اس کی وجہ سے پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں تھا کہ ان کے درمیان مفاہمت کروا سکے، جو پاکستان نے کوششیں بہت عمدہ طریقے سے کی بھی. اور دیکھیں کہاں سے ان کو مذاکرات کی میز پہ جو لے کے آیا، پوری دنیا حیران بھی تھی اس پہ، پوری دنیا کی نظریں بھی اسلام آباد پہ مرتکز ہو گئی تھیں. اب یہ ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے نا اس میں کافی کچھ جو ہے طے پایا، لیکن پھر بات کہیں آ کے ٹوٹ گئی. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس سارے ایشو میں کوئی ختم ہو گئی ہے. وہ ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ بلا واسطہ طور پہ کبھی ہوتی ہے، کبھی بالواسطہ طور پہ ہوتی ہے. تو وہ میسیجز بھی پاکستان سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کئی ہفتے تک یہ جو فیس ٹو فیس مذاکرات ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے ذریعے سے پیغامات ایک دوسرے کی طرف جا رہے تھے، اور وہ جو ہے ایک سفارتکاری پوری چل رہی تھی پاکستان کے ریفرنس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وہ رول جو ہے وہ اہم ہے، وہ رہے گا، اور اس کی شاید اب ضرورت جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. تو آپ اگلا مذاکرات کا اگلا راؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کے 7 روز جو بچ گئے ہیں اس کے اندر اندر شاید اگلا راؤنڈ ہو جائے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا؟ دیکھیں اگلا راؤنڈ ہو یا نہ ہو، اگر ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. ابھی جو ہے فی الحال تھوڑی سی چیزیں اس طرف جاتی تو فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ جی ہم نے تو آپ کو اپنا فائنل آفر دے دیا ہے، ایران کہتا ہے کہ جی ہماری طرف سے بھی جو ہم نے آپ کو جتنی لچک دکھانی تھی دکھا دی ہے، ضرورت یہ ہے کہ تھوڑی سی لچک اور دکھائی جائے. تو یہ چیز جو سی اب جہاں جس نہج پہ بات آ گئی ہے وہاں پہ ضروری نہیں کہ فیس ٹو فیس ٹاکس پہ ہی ہو. وہ تو جو پہلے جس طرح ایک انڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس کے ذریعے بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں. ضرورت جو ہے وہ اس وقت ہے تھوڑی لچک کی، زیادہ لچک کی دونوں طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان تو پہلے بھی ایک آنیسٹ فیسیلیٹیٹر ہی تھا. اس میں جو ہے ہمارا رول بہت اہم تھا، لیکن فیسیلیٹیٹر کا رول تھا. ہمارا رول یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی کسی ایک سائڈ پہ پریشر ڈالیں یا دوسری پہ ڈالیں. ہمارا رول تو یہ تھا ایک غیر جانبدار فیسیلیٹیٹر جس کا کام یہ تھا کہ سہولت کاری کرنا اور بہت ہی عمدہ اور احسن طریقے سے کرنا. تو سر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں، تو آج شام کی ہی ڈیڈ لائن ہے جبکہ برطانیہ اور دیگر اتحادی پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب امریکہ عالمی سطح پر آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے، پاکستان کا ترکی اور ایران کے ساتھ رابطہ رکھنا کتنا اہم ہے؟ کیا اکیلے امریکہ دوبارہ بڑے پیمانے کے حملوں اور جنگ کی جانب بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ ترکیہ ایک تو خیر پاکستان اور ترکیہ کے میں تو وہاں پہ رہا بھی ہوں. جو ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ ایسے تعلقات ہیں جو کہ تاریخی ہیں، برادرانہ ہیں، اور بہت ہی زیادہ اعتماد ہے دونوں کو ایک دوسرے پہ. لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ترکیہ کا رول بھی بہت اس وقت یہ جو ابھی ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس میں بہت اہم تھا، کیونکہ ترکیہ بھی ان ملکوں میں سے آتا ہے جس کو ان سارے فریقوں کی ان فریقوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. ترکیہ کے بہت زیادہ اعتماد بھی حاصل ہے، بے شک وہ امریکہ ہو یا ایران ہو یا خلیجی ممالک ہوں. تو پاکستان کے ساتھ مل کے ترکیہ نے کافی ساری سفارتکاری کی تھی اس فیسیلیٹیشن کی طرف. تو اس حوالے سے میرے خیال کنسلٹیشن جو ہیں اور آپس میں جو ہے نا ان دونوں ملکوں کا ملنا وہ بہت ضروری بھی ہے، خوشائند بھی ہے. اسی طرح سعودی عرب جو ہے، تو اب دیکھیں سعودیہ تو ایک طرح سے ایک فریق ہے اس جنگ میں. اب تو اس کو فریق وہ بننا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو ایران نے بنا دیا. جب ایران نے ان پہ اٹیکس کیے، ان کو وہاں پہ جو میزائل داغے گئے، وہاں پہ جب ڈرونز داغے گئے، وہاں پہ خاصی تباہی ہوئی ان کے. آپ کو پتہ ہی آخری دنوں میں تو یہ جنگ کی جو آخری جو تھی ایسکلیشن، اس میں تو وہاں پہ ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ بہت بڑا ان کا تباہ کیا گیا. تو وہ پھر ایک فریق تو بن گئے نا اس میں، وہ ان کا سٹیک تو بہت ہی زیادہ ہے اس میں.
اور پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ جو GCC کنٹریز ہیں سارے سعودیہ، بحرین، UAE، کویت، قطر، عمان، تو وہ سارے جو ملک ہیں ان کا ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ لیڈر یا لیڈنگ کنٹری جو ہے GCC کا وہ سعودی عرب ہے. تو اس لیے جب سعودی عرب سے بات ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ساری GCC سے بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ اس کی اہمیت ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا سر، ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب کے، بالکل ٹھیک ہے، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ کی اسلام آباد مذاکرات کے دوران آمد اور مختلف معاشی معاملات میں اربوں ڈالر کی سپورٹ کی باتیں. کیا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اب عرب دنیا پاکستان کو محض ایک دوست نہیں بلکہ اپنا پرائمری سیکیورٹی اور اکنامک اینکر تسلیم کر چکی ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے نا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ایز اے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر، وہ تو بہت ہی نمایاں ہوا ہے پچھلے ایک سال سے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اور اس کی بہت سی مینیفیسٹیشنز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح یہ سعودی عرب اور پاکستان کا نمائندہ ہوا ہے SMDA، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس اگریمنٹ. تو اسی طرح جو ہے باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے بھی پاکستان کے بڑے پرانے ڈیفینس ریلیشنز بھی ہیں. پاکستان نے کسی زمانے میں بحرین کی جو نیوی ہے وہ بنانے میں بڑی مدد کی تھی. UAE کی ایئر فورس بنانے میں بہت مدد کی تھی. تو وہ پاکستان کا جو ان کے ساتھ دفاعی کوآپریشن ہے بہت سے باقی ایریاز کی طرح وہ بہت پرانا اور جو ہے سبسٹانٹیو ہے. تو اس میں بالکل جو ہے آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ یہ ملک جو ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو امریکہ کے ساتھ ان کا جو ڈیفینس ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کہہ لیں، آپ ڈیفینس کوآپریشن آرکیٹیکچر کہہ لیں، وہ تو انٹیکٹ رہے گا. وہ اڈے بھی ادھر ہی رہیں گے. وہ میرا نہیں خیال کہ کہیں جا رہے ہیں وہاں سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا چاہیں گے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کی جو دفاع ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہو جائے. وہ ملٹی لیئرڈ جب ہوگی تبھی ہوگی جب اس میں پاکستان جیسے جو ریجنل اسٹیبلائزر ہیں وہ بھی ان کے کوآپریشن اپنی بڑھائیں گے، تعاون بڑھائیں گے اپنا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید ہم وسعت دیکھیں گے پاکستان اور GCC کنٹریز کے تعلقات میں، خصوصاً اس ایریا میں. اس کو بالکل آئس بریکر بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک آئس بریکنگ سیشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیوج ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ کہاں پہ تھے یہ دونوں ملک، بالکل ایک ایسی جنگ کی اور ایسی انکنٹرولڈ ایسکلیشن پہ، بالکل جہاں پہ لگتا تھا کہ اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک. جو امریکہ کے تھریٹس تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ساری دنیا کے سامنے تھے اور پوری دنیا پریشان تھی اس کے اوپر. صرف وہ لوگ نہیں جو اس جنگ میں کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے یا باقی ملک اس خطے کے، بلکہ یورپ اور امریکہ تک ہر شخص پریشان تھا کہ جی کیونکہ جس طرح کی ظاہر تھریٹس آ رہے تھے ان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور پھر ظاہر ایران جو کہہ رہا تھا کہ جس طرح وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کیا صورت بنتی. اب دیکھیں اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز پہ ان کو لے کے آنا، پھر 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے اور اس میں بہت سے امور بھی طے پا گئے. دونوں طرف کے بیانات آپ دیکھ لیں. ایک طرف وہ بیان تھا کہ جی وہ ایرانین سائڈ سے کہ جی صرف 2-3 امور رہ گئے تھے، باقی سارے امور پہ جو ہے اتفاق ہو گیا تھا اور ہم تو معاہدے کے بہت ہی قریب تھے. اور امریکن سائڈ سے بھی آئی بات کہ جی مینلی نیوکلیر ایشو ہی رہ گیا تھا. اچھا اس پہ میں نے ویسے اتفاق سے کہا بھی تھا اسے ایک دن پہلے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جہاں پہ اٹکے کا سب سے زیادہ جس کا چانس ہے وہ اسی ایشو پہ ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم سیشن میں سمجھتا ہوا جس سے چیزیں جو ہے خاصی آگے بڑھیں. لیکن دیکھیں اس کے بعد جو ہے پھر کیونکہ دونوں سائڈ سے اس طرح کی لچک نہیں دکھائی گئی مزید جس طرح کی ضرورت تھی، تو پھر چیزیں جو ہے دوبارہ کمپلیکیشنز کی طرف گئی ہیں. اب ایران جو ہے اس کی جو لیوریج ہے اپنے ہرمز کی، امریکنز اس کو مزید جو ہے نا نہیں چاہتے کہ ایران اس کو پلے کرے.